العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اس آقائی نامدار مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، عالی جناب شمشاد خان صاحب نے اس بزم کو جو سجایا ہے، سجانے کا مقصد کیا ہے، سجانے کا ارادہ کیا ہے، سجانے کی وجہ کیا ہے، مقصد یہ ہے، ارادہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم دربار غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کر سکیں، نذرانے عقیدت پیش کر سکیں۔ مقصد یہی ہے نا میرے ملت کے نوجوان، آپ نعرہ لگاتے ہیں نا غوث کا دامن، بولیے غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ حضرت غوث پاک علیہ رحمت الرضوان کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو نام تو بتائیے۔ سرکار غوث پاک کے ابا حضور کا نام کیا تھا؟ اماں حضور کا نام کیا تھا؟ اگر واقعی آپ سرکار غوث پاک کے دیوانے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ان کی زیر سایہ رہنا چاہتے ہیں، تو صرف سرکار غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اگر سرکار غوث اعظم کو آپ نے پکڑا ہے تو ان کے باپ کا نام بھی جاننا ضروری ہوگا، ان کی ماں کا نام جاننا بھی ضروری ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آج بتا دے رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کچھ سیکھیں، کچھ نعت مصطفیٰ سن کر کے سیکھیں، کچھ آواز سن کر کے سیکھیں۔ مقصد یہی ہے، ہم آئے ہیں تو کچھ سیکھ کر کے جائیں، اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ جوان بھی سیکھتا ہے، بوڑھا بھی سیکھتا ہے، بچے بھی سیکھتے ہیں، عورتیں بھی سیکھتی ہیں، بچیاں بھی سیکھیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بھائی آپ لوگوں کی طرح آواز میری نہیں ہے کہ جہاں بلبل کوک کی اور پپیہا پیپ کی آواز لگا دے، اب یہ ناچیز کیا پڑھ سکتا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے میری آواز کیا ہے؟ بہرحال آپ کی فرمائش ہے تو دو چار بند مجھ سے سماعت فرما لیجئے۔ اور اس بزم کو کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے سجاتے ہیں بزم کو قرینے سے، اس لیے سجاتے ہیں بزم کو قرینے سے، بزم کو قرینے سے ہے یقین آتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے، ہے یقین آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، راجدار صوفی ملت، شاعر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
شمشاد بھائی نے اسی عقیدے کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ اس بزم کو سجایا ہے۔ اس لیے سجاتے ہیں بزم کو قرینے سے، ہے یقین آتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے، مصطفیٰ مدینے سے۔ آج دنیا جہان جو روشن ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ دنیا جہان جو روشن ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ چاند روشن ہے، کس کا صدقہ ہے؟ سورج روشن ہے، کس کا صدقہ ہے؟ ستارے جگمگا رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ شیخ سماعت فرمائیں۔ چاند اور سورج نے، چاند اور سورج نے روشنی جو پائی ہے، چاند اور سورج نے روشنی جو پائی ہے، صدقہ ہے ملا ان کو، صدقہ ہے ملا ان کو نور کے خزینے سے۔ جشن غوث الورا مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے تو حشر کے میدان میں سب سے زیادہ قریب مصطفیٰ جان رحمت کے وہی ہوگا۔ اور جو ہمیشہ درود پڑھتا ہے یہ بعید نہیں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت خواب میں اس کے گھر میں ہو جائے۔ بے شک۔ اسی واقعے کی روشنی میں یہ شعر سماعت فرمائیں۔ جب سے میرے آقا نے رکھا ہے قدم گھر میں، جب سے میرے آقا نے رکھا ہے قدم گھر میں، آتی ہے عجب خوشبو، آتی ہے عجب خوشبو گھر کے کونے کونے سے۔ جشن غوث الورا مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آتی ہے عجب خوشبو گھر کے کونے کونے سے، گھر کے کونے کونے سے۔ اور جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کا علاج کرایا جاتا ہے، لیکن میں اب یہ کہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں، میں ڈاکٹر کی دوا سے ٹھیک نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ میں مریض احمد ہوں، میں مریض احمد ہوں، مجھ کو نہ دوا دیجئے، میں مریض احمد ہوں، مجھ کو نہ دوا دیجئے، مجھ کو نہ دوا دیجئے، ٹھیک ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہو نہیں سکتا، 100 دوا بھی پینے سے، ٹھیک ہو نہیں سکتا، 100 دوا بھی پینے سے۔ اور یہ ظالم، اس ظالم دور میں میرے دل نے کیا کہا؟ میرے دل نے مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کیا اور کیا کہا؟ مجھ کو بھی بلا لیجئے،
مجھ کو بھی بلا لیجئے طیبہ میں میرے آقا، مجھ کو بھی بلا لیجئے طیبہ میں میرے آقا، طیبہ میں میرے آقا، تنگ آ گیا ہوں میں دور رہ کے جینے سے، تنگ آ گیا ہوں میں۔ جشن غوث الورا مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، اے میرے آقا مجھے بھی کچھ چاہیے، اے میرے پیارے مصطفیٰ مجھے بھی چاہیے، مگر کیا چاہیے؟ علم کا بس ایک قطرہ، علم کا بس ایک قطرہ مانگتا ہے انور بھی، علم کا بس ایک قطرہ، علم کا بس ایک قطرہ مانگتا ہے انور بھی، مانگتا ہے انور بھی۔ کون سا علم کا قطرہ مانگتا ہے انور بھی، علم کا بس ایک قطرہ مانگتا ہے انور بھی۔ دے دیا ہے حیدر کو، دے دیا ہے حیدر کو، جو لگا کے سینے سے، لگا کے سینے سے۔ جشن عید میلاد النبی، فیضان اولیاء، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ سجاتے ہیں بزم کو قرینے سے، اس لیے سجاتے ہیں بزم کو قرینے سے، ہے یقین آتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اچھی بات ہے، پکڑے رہنا چاہیے، لیکن بتاؤ سرکار غوث پاک کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ اگر نہیں یاد ہے تو آج سیکھ کر کے جاؤ۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست، حضرت ابو صالح جنگی دوست۔ میرے ملت کے نوجوانوں ذرا تم بھی بولو، حضرت ابو صالح جنگی دوست، یہ سرکار غوث پاک کے والد محترم کا نام، ٹھیک ہے؟ اور ان کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ حضرت ام الخیر فاطمہ، حضرت ام الخیر فاطمہ۔ یہ دو سبق یاد رکھیے۔ اس جشن غوث الورا میں آنے کا جو مقصد ہے، اگر دو نام یاد کر لیا تو آپ کا مقصد کامیاب ہے، ان کا جلسہ کرانے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک چیز اور بتائیے کہ سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ کے والد محترم 12 برس تک باغبانی کیوں کیے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں کیے؟ 12 سال تک باغبانی کیوں کی؟ سرکار غوث پاک کے والد محترم نے دریا سے ایک سیب بہتے ہوئے جا رہا تھا، اس کو اٹھایا، کھا لیا،
مگر پھر خیال آیا کہ نہ جانے دریا کے کنارے کس کا باغ ہے اور اس باغ کا یہ سیب ہے، میں اس سے پوچھے بغیر کھا لیا ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب اس باغ کی طرف چلنے لگے۔ کہاں چلنے لگے؟ اس باغ کی طرف۔ جب باغ کے قریب پہنچے دیکھا ٹہنیاں لٹکی ہوئی ہیں، یقین کیا سیب یہیں سے ٹوٹ کے گرا ہے، یہیں سے بہہ کے جا رہا ہے۔ پھر باغ میں داخل ہوئے، دیکھا ایک بزرگ، اچھا دیکھیے ان کے نانا کا نام کیا ہے؟ بتائیں میرے ملت کے نوجوان، ان کے نانا کا نام کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کے نانا کا نام کیا ہے؟ صرف یہ کہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کے نام پر بریانی کھائیں گے، مگر ان کے والد کا نام یاد نہیں رکھیں گے، ان کی والدہ کا نام یاد نہیں رکھیں گے، ان کے نانا کا یاد نام نہیں رکھیں گے، ان کی نانی کا نام یاد نہیں رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ سمعی، ان کے نانا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ سمعی، یہ خود بزرگ ہستی تھے۔ باغ میں گئے، کہا حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں۔ ہم لوگ کبھی غور کیے ایک سیب کھانے بغیر اجازت کے کھائے تو معاف کرانے کے لیے باغ میں گئے، شرط یہ رکھی گئی کہ 12 سال تک باغبانی کرنی ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ٹھیلے پر کوئی مٹر والا جا رہا ہے، چیمی والا جا رہا ہے، اس سے ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے ہیں کیسے کلو ہے، ابھی وہ بتانے ہی والا ہے کہ 2-4 چھیمی کھیل کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ بتاؤ یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے؟ قطعی جائز نہیں ہے کہ بغیر پوچھے ٹھیلے پر سنگھارا بیچ رہا ہے پانی کا، جس کو پانی پھل بولتے ہیں، ابھی ریٹ پوچھا، اب بتا بھی نہیں پایا، چٹ سے اس کے ٹھیلے سے اٹھایا، اب چھیل کے پٹاپٹ مار دیا۔ بتاؤ یہ جائز ہے؟ اس نے اجازت دی تھی۔ حضرت غوث پاک علیہ الرحمہ کے والد محترم ایک سیب کھانے کی بنیاد پر 12 سال تک باغبانی کرتے ہیں، پھر بھی معافی نہیں ملتی ہے۔ اڑائے جاتے ہیں۔ اگر ٹھیلا والا ٹماٹر بیچ رہا ہے تو بغیر پوچھے پٹ سے مار دیے 2-4 ٹماٹر، بتاؤ یہ جائز ہے؟ تو اب بتاؤ کہ بغیر اجازت کے اگر چھیمی کھایا، پانی پھل کھایا، ٹماٹر کھایا یا کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے کھایا اور اس سے جو خون بنے گا وہ حرام کا خون ہوگا، اس سے جو نطفہ ہوگا وہ حرام کا نطفہ ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو ویسے ہی بچہ شرابی نظر آتا ہے۔ حق ہے، لیکن اب سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ کے والد محترم نے معافی چاہی کہ آپ کی شرط پوری ہو گئی، آپ کی شرط پوری ہو گئی، اب تو معاف کر دیجئے۔ کہا دیکھو معاف تو کر دوں گا مگر ایک شرط اور ہے، مگر ایک شرط اور ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، اس سے بھی شادی بھی کرنی ہے، اس سے شادی بھی کرنی ہے۔ آج کا نوجوان بتا، نوجوان لنگور ہے مگر حور کھوجتا ہے۔ نوجوان اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھتا، لنگور ہے مگر اسے بھی حور چاہیے۔ مگر بے مثال حضرت ابو صالح جنگی دوست، چونکہ سیب بغیر اجازت کے کھائے تھے، اس شرط کو بھی منظور فرما لیا، اس شرط کو بھی منظور فرما لیا۔ وہ کیا کہ چلیے یہ بھی منظور ہے، میں آنکھ کی اندھی، کان کی بہری، ہاتھ کی لولی، پیر کی لنگڑی، زبان کی گونگی، اگر ایسی بھی لڑکی ہے تو اس سے بھی میں شادی کر لوں گا، چونکہ بغیر اجازت کے پھل کھایا ہے۔
سبحان اللہ. نکاح تو ہو گیا، لیکن جب حضرت ابو صالح جنگی دوست اس حجرہ عروسی میں تشریف لے جاتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سمعی نے جو فرمایا تھا کہ میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، آنکھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، مگر اس لڑکی کی آنکھ بھی کھلی ہے، دیکھ رہی ہے، کان بھی ہے، سن رہی ہے، آنکھ بھی حرکت میں ہے، پیر بھی حرکت میں ہے، پلٹ لگ کے آتے ہیں، حضور آپ نے جو شرط رکھی تھی وہ لڑکی اس میں نہیں ہے، وہ لڑکی اس میں نہیں ہے، وہ لڑکی اس میں نہیں ہے، یہ تو لڑکی آنکھ والی ہے، یہ لڑکی کان والی ہے، یہ لڑکی سلامت ہاتھ والی ہے، سلامت پیر والی ہے. تو حضرت عبداللہ سمعی نے کیا فرمایا کہ ہاں میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، اس لیے اندھی ہے کہ کسی غیر شرعی چیز کو دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ. اس لیے اندھی ہے، بے شک. اور اس لیے بہری ہے کہ کسی غیر شرعی چیز کو اس نے سنا ہی نہیں ہے. آج میری ماں اور بہنیں دھڑلے سے ٹی وی کھول کر کے، موبائل کھول کر کے فلمی گانے سنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم غلام غوث ہیں. دعویٰ اگر کرتے ہو تو ویسا بننے کی کوشش کیجیے. ہاں میری لڑکی گونگی ہے، اس لیے گونگی ہے کہ آج تک غیر شرعی بات اس نے کیا ہی نہیں ہے. جب بھی زبان کھلی ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئی ہے، درود پاک کا ورد کرتی ہوئی نظر آئی ہے، نماز پڑھتی ہوئی نظر آئی ہے، روزہ رکھتی ہوئی نظر آئی ہے. تو جس کا باپ اتنا پرہیزگار ہو، جس کی ماں اتنی پرہیزگار ہو، اسی کا بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت. جب ماں اس طرح کی ہوتی ہے، باپ جب اس طرح کا ہوتا ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والا حسین. حق ہے. زندہ باد، زندہ باد. اتنے پائے کے حضور سرکار غوث پاک آج ایک ہفتہ نماز پڑھنے کے بعد دیکھیے پیشانی، اللہ اکبر، لگتا یہ ہے کہ برسہ برس سے نماز پڑھتا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سجدے میں جاتا ہے تو ایک دھکا ایسے مارتا ہے اور سجدے سے اٹھتا ہے تو ایک دھکا ایسے مارتا ہے. 8 دن میں پیشانی کالی ہو جاتی ہے، 8 دن میں پیشانی کالی ہو جاتی ہے. لیکن میرے سرکار غوث اعظم علیہ الرحمہ پہ قربان جائیے. بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین پر ایک مرتبہ نور کا ٹکڑا چھا گیا. کس چیز کا؟ نور کا بادل، نور کا ٹکڑا چھا گیا، اور اس میں سے آواز آتی ہے، اس میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، آج سے نماز تم پر معاف ہے، نماز نہ پڑھنا. ہم اور آپ ہوتے چند دن کے نمازی ہوتے. اطراج آتی ہے، چلو اب کیا جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے، نماز اللہ نے معاف کر دیا. مگر وہ پیرانے پیر تھے، پیروں کے پیر تھے، دستگیر تھے، محبوب سبحانی تھے، قطب ربانی تھے. فوری دماغ ولایت سے سوچا، زبان طریقت سے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. مجھ پر نماز معاف ہو گئی،
اب سن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت پوری رات کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، پیر میں ورم آ جاتا ہے، آپ ایسا کریے کہ آرام بھی کر لیا کریے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ رب کائنات نے مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے، تو کیا میں اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤں، میں اس کی عبادت نہ کروں؟ سرکار غوث اعظم نے سوچا کہ جب میرے آقا پر نماز معاف نہیں ہے، صدیق اکبر پہ نماز معاف نہیں ہے، فاروق اعظم پہ نماز معاف نہیں ہے، مولا علی پہ نماز معاف نہیں ہے، عثمان غنی پر نماز معاف نہیں ہے، اور کربلا کی سرزمین پر وہ امام حسین جس کے جسم پر تلواروں کے 33 اور نیزوں کے 36 یا 26 زخم تھے، ان پر نماز معاف نہیں ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا پہ نماز معاف نہیں ہے، تو اے عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ لاحول کہا شیطان وہ جو نور کا ٹکڑا بنائے رکھا تھا وہ غائب ہو گیا، اور جاتے جاتے پھر کہتا ہے اے عبد القادر چاہو تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، پھر دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ کہاں دھوکے میں ڈال دیں، کہاں کہاں دھوکے میں ڈالے، کہاں جھوک لے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ولیوں کے سائے کو اختیار کریں، ولیوں کے سائے میں رہیں۔ جب ولیوں کے سائے میں رہیں گے تو جہاں شیطان گمراہ کرنا چاہے گا وہاں غوث اعظم بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور صوفی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایک بیماری چلی ہوئی ہے۔ کیا بیماری ہے؟ حج کر کے چلے آئے، حج کر کے چلے آئے، کرتے کیا؟ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد شوکت۔ بڑی شان سے کہتے ہیں، بڑی دعوے سے کہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کیا بھی ہے یا نہیں، مگر فخر سے کہتے ہیں حاجی محمد شوکت۔ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی، دو لوگوں میں بہت سماجی کے بعد ملاقات ہوئی۔ کہا بھیا چہرے سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن نام بھول رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا حاجی محمد شوکت، حاجی محمد شوکت۔ کہا ٹھیک ہے بھیا آپ نام اپنا بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نمازی محمد برکات، نمازی محمد برکات۔ حاجی صاحب اکھڑ گئے کہ میرے حج کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہا نہیں حاجی صاحب حج کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بات دراصل ہے کہ پوری زندگی میں آپ نے ایک بار حج کیا ہے تو فخر سے حاجی کہہ رہے ہیں، میں تو بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے میرے کو نمازی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صوفی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت حاجی صاحب نے سنی بات ہے، حاجی صاحب نے 10 بار حج کیا۔ کون کہا آپ کو 10 بار کرنے کے لیے حج؟ کس نے کہا؟ ایک بار حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس پوری دولت ہے 10 بار حج کرنے جاتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں غریب لڑکی غربت کی وجہ سے اپنے گھر میں تڑپ رہی ہے، اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کیوں نہیں آپ اسی پیسے سے اب غریب بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ اس بچی کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے؟ اس کو کریے نا۔ نام و نمود کے 10 بار حج کیے ہیں، پتہ نہیں حج کیے ہیں کہ ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے لے کے آتے ہیں تجارت کرتے۔ مگر میرے غوث پاک نے کبھی کہا کہ میں پکا نمازی ہوں، نماز پڑھنا اپنا کام ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا پڑھو، نماز قائم کرو۔
تو نماز کیسے قائم کریں گے؟ نماز قائم کیسے کریں گے؟ کیا پتا ہے کہ نماز ظہر کی کتنی رکعت ہے؟ اللہ نے کہہ دیا قائم کرو، نماز کیسے قائم کریں گے؟ پتہ نہیں ہے تو دربار مصطفیٰ میں جانا پڑے گا، اور دربار مصطفیٰ میں جانے سے پہلے دربار غوثیت میں آنا پڑے گا، ولی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، ولی کی بارگاہ سے آگے بڑھیں گے تو علی کی دربار میں جانا پڑے گا، اور جب علی کے دربار میں جائیں گے تو نبی کے دربار تک پہنچیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ نماز قائم کرو، نماز قائم ہے، پڑھیں گے کہہ رکھا، ظہر کی کہہ رکھا تھا، ظہر کی نماز کہہ رکھا تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں بولو، آپ سے مخاطب ہوں، 12 رکعت، اور جمعہ کی بتاؤ نا میرے ملت کے نوجوانوں، کہہ رکعت ہے، بولو۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے پیچھے سے، پس پردہ آواز آ رہی ہے کہ 14 رکعت، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں آپ سوچو کہ پردے والی بتا رہی ہے، آپ بے پردہ ہو کر کے نہیں بتا رہی۔ پڑھتے کہہ رکعت ہے؟ بتا تو دیا 14 رکعت، اب پڑھا کہہ رکعت؟ 2 رکعت، اور اس انداز سے پڑھ کے بھاگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جائے۔ بچے کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ بچے رہتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں، وہی سنت بھی پڑھتے ہیں، وہی نفل بھی پڑھتے ہیں۔ اور غضب کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب سنت پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب واپس آتے ہیں، گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو کوئی اپنا جوتا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنی چپل ڈھونڈ رہا ہے، پتا نہیں کون لے گیا ہے، تو شک کس پر جائے گا؟ بوڑھے کا شک جوان پہ جائے گا، ادھیڑ کا شک جوان پہ جائے گا، ان لوگوں کا شک اسی پر جائے گا جو سنت پڑھے بغیر بھاگا ہے، نہ جانے کس کی چپل چرا کے بھاگا ہے، کس کا جوتا چرا کے بھاگا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر اس بدنامی سے بچنا چاہتے ہو تو تم بھی 14 رکعت پڑھ کے جایا کرو۔ حق ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سرکار غوث پاک علیہ رحمت و رضوان جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، ایک عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے غوث پاک، آپ اپنے نبی کی بہت تعریف کرتے ہو، آپ اپنے نبی کی بہت تعریف کرتے ہو، کیا تیرے نبی نے مردہ زندہ کیا ہے؟ میرے عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردہ زندہ کیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں احمد مختار کے غلاموں کا غلام ہوں، میں احمد مختار کے غلاموں کا غلام ہوں۔ ابھی چلو، ابھی چلو، قبرستان میں لے چلو۔ نمازیوں نے کہا، حضور وقت دیکھیے، جمعہ کا وقت چلا جائے گا۔ سرکار غوث اعظم بے پاور نہیں تھے، با اختیار تھے، انہوں نے کہا، نمازیوں، آج وقت میرے قبضے میں ہے، جب تک میں نہیں چاہوں گا وقت آگے بڑھے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ سبحان اللہ، آگے بڑھتے ایک قبرستان میں دیکھتے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو، کہا، بول، اس قبر میں سے کس کو زندہ کروں، کس کو اٹھاؤں؟ ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا، بول، دنیا میں جو کام کرتا تھا اسی حساب سے اٹھے یا ایسے اٹھے؟ کہا، جس حساب سے دنیا میں کام کرتا تھا اسی حساب سے اٹھائیے۔ سرکار غوث پاک نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، قبر شک ہوئی اور دف بجاتا ہوا وہ قبر میں کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، قبر میں کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو نبی نہیں ہوں، نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ اب بتاؤ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ پروگرام کر کے میں اپنے گھر کے لیے لوٹ رہا تھا، لیکن دیکھا
ایک جگہ کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک جگہ کافی ذہن بہت آگے لے جانا چاہتا ہوں میں، اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا، آخر بھیڑ کیسی ہے، وجہ کیا ہے، لوگ اکٹھا کیوں ہیں؟ آج دور خراب ہے، ہمیشہ آپ اکٹھا نہ ہویا کریں، اس لیے کہ اگر آپ اکٹھا ہوں گے تو ڈر لگتا ہے جاوید بھائی بھی یہی ہیں کہ انڈیا والے ہیں۔ آج میڈیا والوں کا جو حال ہے، دل کو تاڑ رائی کو پہاڑ کر کے بیان کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ کھڑا ہو گیا، کہا بھائی وجہ کیا؟ کہا دیکھ نہیں رہے یہ دبلا پتلا انسان ہے، 8-10 لوگ پکڑ رہے ہیں، وہ قبضے میں نہیں آ رہا، 8-10 لوگ پکڑ رہے ہیں، قبضے میں نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جن سرایت کر گیا ہے، اس کے جسم میں جن داخل ہو گیا ہے، بظاہر آنکھیں اس کی ہیں، دیکھنا جن کا ہے، کان اس کے ہیں، بے سننا جن کا ہے، ہاتھ اس کے ہیں، طاقت جن کی ہے، پیر اس کے ہیں، طاقت جن کی ہے۔ میں نے کہا نادان، جس کے اندر جن سرایت کر جائے تو اس طاقت جن کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے بندے قرب خدا حاصل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب قرب خدا حاصل کرتے ہیں تو آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ ان کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے، کان ان کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے تو ان سے مدد مت مانگو، ان سے مدد مت مانگو، ان سے مدد مت مانگو، تم اپنا کیس جا کے تھانے میں سلٹاؤ۔ کیوں سلٹاتے ہو بھائی؟ تھانے میں کیوں جاتے ہو؟ داروغہ کو پاور ہے، کوتوال کو پاور ہے، جتنا اس کے بس میں اتنا حل کرتا ہے۔ جب اس سے پاور سے باہر ہوتا ہے تو آپ ایس پی کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاور سے باہر ہوتا ہے تو آپ ایس ڈی ایم کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاور سے باہر ہوتا ہے تو ڈی ایم کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاور سے باہر ہوتا ہے تو آپ کسی منتری کو پکڑتے ہیں اور منتری کے ذریعے وزیر اعلیٰ تک پہنچتے ہیں۔ ویسے ہی ہم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مخدوم ابو الغوث کرم دیوان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا با اختیار بنایا ہے کہ ان سے حل کر لیا جائے۔ اگر مخدوم ابو الغوث سے حل نہیں ہوا تو خواجہ غریب نواز کے پاس بھیجتے ہیں، اگر ان سے حل نہ ہوا تو مخدوم سمرا کے پاس بھیجتے ہیں، مخدوم بہاری کے پاس بھیجتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے پاس بھیجتے ہیں، غوث پاک کے پاس بھیجتے ہیں۔ جب ولیوں کے قریب ہو جاتے ہیں تو علی کے قریب ولی کر دیتے ہیں، اور جب علی کے قریب ہوتے ہیں تو نبی کے قریب ہوتے ہیں، اور جب نبی کے قریب ہو گئے تو نبی اللہ سے کہہ کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں کی سائے سے نہ ہٹو، اس لیے کہ جو لوگ جس پیر سے مرید ہوتے ہیں کل میدان محشر میں اسی پیر کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی پیر کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس کا کوئی پیر نہ ہو تو شیطان تو کھڑا ہی ہے، شیطان تو کھڑا ہی ہے کہ مجھے پیر مانو، اور شیطان اتنا داؤں دیتا ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمہ پائے کے ولی ایسے ولی کی دعویٰ کرتے تھے، اے خدا میں تیرے راز کو اتنا جانتا ہوں کہ تیرے بندوں پہ فاش کر دوں تو جو ایک وقت سجدہ کرتا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا، اور میں تجھ میں گم ہو جاؤں گا، میں تجھ میں گم ہو جاؤں گا۔ مگر شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑا، کیا کنی کا عالم تھا، شیطان آ کے کھڑا ہو گیا
کہا اے فخر الدین رازی تو بتا کہ خدا کیسے ایک ہے، خدا کیسے ایک ہے؟ آپ نے دلیلوں پر دلیلیں پیش کرتے چلے، آپ دلیلوں پر دلیل پیش کرتے گئے، شیطان رد کرتا گیا، ان قریب ایمان خطرے میں پڑنے لگا۔ حضرت ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ نے جب دیکھا کہ فخر الدین رازی شیطان کے نرغے میں ہے، وہیں سے ایک آواز آتی ہے، اے فخر الدین رازی، ارے دلیل خدا کے لیے کیوں پیش کرتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتا ہے کہ خدا بغیر دلیل کے ایک ہے؟ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صوفی ملت۔ زندہ باد اندازہ فرمائے بچایا کس نے؟ پیر نے۔ سرکار غوث پاک کا قول کیا ہے کہ اگر کوئی مجھ کو مشرق سے یاد کرتا ہے تو مغرب میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، مغرب میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، اگر وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور یہ بھی سرکار غوث اعظم کی اس بات سے واضح ہو گیا، اس بات سے واضح ہو گیا کہ جب حضرت فخر الدین رازی حضرت نجم الدین کبریٰ کی آواز سن سکتے ہیں تو غوث اعظم بغداد سے اپنے چاہنے والے کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سرکار غوث اعظم آواز کو سن سکتے ہیں